لیکن کوئی اس کا ایسا عمل ہے جس سے اللہ میاں خوش ہیں، اللہ میاں سے خوش ہیں، تو اس لیے یہ فیصلہ تو دنیا میں کرنا مشکل ہے میرے بھائیوں، یہ فیصلہ کرنا تو مشکل ہے۔ اسی لیے اپنے آپ کو نیک مت سمجھیں، نیک بنے، نیک نہ سمجھیں اپنے آپ کو، اور کسی کو بھی حقیر نہ سمجھیں، کسی کو بھی ذلیل نہ سمجھیں، کسی کو بھی کمتر نہ سمجھیں، اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھیں، اپنے آپ کو۔ خواجہ صاحب کا شعر ہے نا، خلق میں ہی سب سے برا ہوں، خلق میں یعنی اللہ تعالیٰ کی پوری مخلوق میں، خلق میں ہی سب سے برا ہوں، کوئی نہیں ہے مجھ میں بھلائی، میں ہی سب سے زیادہ نالائق ہوں۔ جو نعمتیں ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ نے بدون استحقاق دے رکھی ہیں، میں کسی نعمت کا مستحق نہیں ہوں، نہ صحت کا مستحق ہوں، نہ پیسے کا مستحق ہوں، نہ گاڑی کا، نہ کسی چیز کا بھی نہیں، بس اے اللہ آپ نے بدون استحقاق آپ نے یہ ساری نعمتیں دے رکھی ہیں، کبھی بھی چھین لیں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، کبھی بھی چھین لیں لے لے اللہ تعالیٰ، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ایمان سب سے بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں، ایمان، اور ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت عافیت ہے۔ لم یعطہن بعد الیقین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اے ابو بکر، چھوڑ دو، بیٹھ جاؤ آرام سے، جس کو معلوم ہے وہ کرتا رہے گا، بس اس کو بجنے دو۔ فرمایا اے ابو بکر، آپ اس دعا کو ضرور مانگنا، یعنی عافیت اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا، عافیت کا سوال اللہ تعالیٰ سے کرتے رہنا۔ عافیت کیا ہے؟ حدیث پاک میں ترمذی کی روایت ہے کہ ایمان کے بعد عافیت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ ایمان کے بعد اگر سب سے بڑی نعمت ہے تو وہ عافیت ہے۔ اب عافیت کیا چیز ہے؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ ہم تو عافیت اس کو سمجھتے ہیں کہ مرغن غذائیں مل رہی ہیں، سوپ مل رہے ہیں، کیلے مل رہے ہیں، کھانے پینے کو اچھا مل رہا ہے، رہنے کو اچھی جگہ ملی ہوئی ہے، گاڑی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی عافیت ہے، عافیت ہے۔ پر میں عافیت کی تعریف کیا ہے؟ عافیت کس کو کہتے ہیں؟ میری طرف دیکھیں ذرا، عافیت کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا کہ عافیت دعا ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافات فی الدنیا والآخرہ۔ یہ عافیت کیا ہے؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مشکات کی شرح میں لکھتے ہیں، عافیت فرمایا السلامت فی الدین من الفتنہ، کہ تمہارا دین فتنے سے خالی ہو۔ فتنہ کیا ہے؟ گناہ، گناہ سب سے بڑا فتنہ ہے، یعنی میری زندگی گناہوں سے خالی ہو جائے، ایک جز ہے اس کا۔ دوسرا جز والسلامت بدن، والسلامت فی الدین، میرا بدن سیئ الاسقام، بری بری بیماریاں، والمحنہ، اور شدید مشقت، یعنی جسم جو ہے وہ بری بیماریوں سے اور سخت مشقت سے بچا ہوا ہو تو یہ عافیت ہے۔ اب یہ چکن گونیا بیماری ہے، بخار ہے، اچھے اچھوں کو سلا دیتا ہے، اچھے اچھوں کو سلا دیتا ہے، ویسے بھی انسان بڑا کمزور ہے، اللہ تعالیٰ سے عافیت سوال کریں گے، اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافات۔ والمعافات کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ ان یعافیک اللہ الناس، کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو لوگوں کے ظلم سے محفوظ رکھے، اور دوسرا وان یعافیک منک، کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو بھی لوگوں کے ظلم سے محفوظ رکھے اور تیرے ظلم سے بھی لوگوں کو اللہ محفوظ رکھے۔ یہ نہیں ہے کہ تو پاک صاف ہو گیا، تو لوگوں پر ظلم کرتا رہے، ان کو گالیاں دیتا رہے، پرواہ نہیں ہے، تو نیک ہو گیا، تیری گالیوں کا تجھ پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، نہیں، بلکہ میرے ظلم سے بھی لوگ محفوظ ہو جائیں اور میں بھی لوگوں کے ظلم سے محفوظ ہو جاؤں، تو یہ ہے معافات۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے، اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافات فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی عافیت اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں، تو سب چیز اس میں داخل ہو جائے گی، بیماریوں سے بھی، اور اپنے دین کے اندر جو فتنہ ہے یعنی گناہوں کا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہماری حفاظت فرمائیں گے، اور جسم کو بھی اللہ تعالیٰ گندی اور بری بیماریوں سے محفوظ رکھیں گے، اور اللہ اس سے بھی محفوظ رکھیں گے کہ ہم کسی پر ظلم کریں یا کوئی ہم پر ظلم کریں، اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو نیک بنائے، اللہ والا بنائے، عقل سلیم، فہم سلیم اور قلب سلیم اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔